السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بار خلافت اٹھانے کے بعد جب عرب کے مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ و جھوٹے نبیوں سے پالا پڑا تو اس مہم کے سر کرنے میں آپ نے باوجود بڑھاپے کے ایسی جواں مردی سے کام لیا کہ ایک دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ پھر جب اندرونی دشمنوں کی اس مہم سے فراغت کے بعد آپ نے بیرونی دشمنوں یعنی رومیوں اور ایرانیوں کی طرف توجہ کی جو غیر مسلم عربوں کو مسلمانوں کے خلاف آئے دن اکساتے اور جنگ و جدل کرنے پر ابھارتے رہتے تھے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے 13 ہجری میں شہنشاہ ایران اور قیصر روم کا سر غرور توڑنے کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ ابن الجراح حمص پر، حضرت عمرو بن عاص فلسطین پر، حضرت شرجیل بن حسنہ اردن پر اور حضرت یزید بن ابو سفیان دمشق پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور ان تمام سپہ سالاروں کو ہدایت فرمائی کہ اگر یہ تمام فوجیں ایک مقام پر اکٹھی ہو جائیں تو ابو عبیدہ بن الجراح سپہ سالار ہوں گے۔ اس کے بعد چاروں لشکر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جب مدینے سے چل کر عمان کے ایک شہر معاب پہنچے تو وہاں کا حاکم قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا اور بجائے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کے مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسانے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کمال حکمت اور شجاعت سے اس پر جلد ہی قابو پا لیا۔ اب تمام شہر کے لوگوں نے گڑ گڑا کر عجز و انکسار کے ساتھ صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا قبول کیا۔ معاب شام کا شہر تھا جس پر مسلمانوں نے فتح پائی۔ اس کے بعد جابیہ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر ابو عبیدہ کو معلوم ہوا کہ قیصر روم نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار لاؤ لشکر اکٹھا کیا ہوا ہے۔ وہ شام کے تمام شہروں کے عیسائی غیظ و غضب سے دانت پیس رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں صف بستہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس حال کی صورت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلع کیا، جس کے جواب میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو فوراً حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ راستے میں جو چھوٹے موٹے مقامات آئے، حضرت خالد بن ولید انہیں فتح کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس پہنچ گئے اور اسلامی فوجوں کی کمان سنبھال کر دشمنوں سے معرکہ آرائی میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہو گئی۔ ہرچند انہوں نے اس نازک موقع پر خلیفہ ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے الگ کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ تمام اسلامی فوجوں کے سپہ سالار ہوئے۔ تاہم حضرت خالد بن ولید اپنے دل میں کوئی میل لائے بغیر نہایت اخلاص کے ساتھ جہاد میں مصروف رہے اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کا ادب احترام بالکل اسی طرح قائم رکھا جیسا کہ وہ پہلے قائم رکھتے تھے۔ آخرکار حضرت خالد بن ولید نے دمشق کو فتح کر لیا اور حضرت ابو عبیدہ نے سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق کو اس کی اطلاع دی۔ اس لڑائی میں شہر کے لوگوں سے جس رواداری کا برتاؤ اور حسن سلوک کیا گیا، فاتحین عالم میں ڈھونڈے سے اس کی ایک بھی مثال نہیں مل سکتی۔ اس میں نہ تو مفتوحوں کا مال غنیمت لیا گیا، نہ ان کے افراد ہی کو لونڈی اور غلام بنایا گیا، بلکہ اہل دمشق نے جس الہا اور گریہ زاری سے حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں صلح کی درخواست پیش کی تھی، اسی کے پیش نظر ان کے ساتھ یہ مشفقانہ سلوک روا رکھا گیا۔ لیکن بائیں ہمہ دمشق کی شکست نے قیصر روم کو مسلمانوں کے خلاف بے حد برانگیختہ کیا۔
اور اس نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ عیسائی لشکر جمع کرنے شروع کر دیے۔ اب دمشق کی فتح کے بعد چونکہ لشکر اسلام کا رخ اردن کی طرف تھا، لہٰذا کیسر روم کی فوجیں اور اردن ہی کے ایک صوبہ بیسان آ کر خیمہ زن ہو گئیں، اور ادھر اسلامی فوجوں نے بھی آگے بڑھ کر فحل کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے، جس کے بالکل سامنے بیسان واقع تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑائی کا آغاز ہو، رومیوں نے صلح کی بات چیت کے لیے حضرت ابو عبیدہ سے کہلا بھیجا کہ اپنا کوئی آدمی بھیجیں جو قابل اور لائق ہو تاکہ اس شخص سے بات چیت کی جا سکے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا۔ رومیوں نے ان سے بہت سے سوال کیے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، تمہیں اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جسے تمہارے جان و مال پر اختیار ہے، لیکن ہم نے جسے بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں بھی اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ وہ اگر زنا کرے تو اسے درے لگائے جائیں، وہ اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، وہ پردے میں نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، مال و دولت میں اسے ہم پر کوئی ترجیح نہیں۔ لیکن شاہ پرست رومیوں کے درمیان یہ بات چیت ناکام ہو گئی، کیونکہ اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے بصورت دیگر میدان جنگ میں نکلنے وغیرہ ایسی شرطیں رومیوں کو منظور نہیں تھیں۔ ہر چند وہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو، لیکن اپنا جھوٹا وقار اور بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک افسر کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس براہ راست بھیج کر مصالحت کی ایک بار پھر کوشش کی۔ رومی افسر حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ حضرت ابو عبیدہ ایک سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے بھی نہایت سادہ اور معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور فرش خاک پر بیٹھ کر اپنے لشکر کے مجاہدوں سے بلا تکلف ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ رومی افسر نے جب ان سے گفتگو کی تو مصالحت کی دیگر باتوں کے اپنے دانست میں بڑی فیاضی کے ساتھ ایک پیشکش یہ بھی کی تھی کہ اگر لشکر اسلام رومیوں کے ملک سے واپس چلے جانے پر آمادہ ہو تو کیسر روم کی طرف سے اسلام کے لشکر کے ہر مجاہد کو 2 دینار اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ کو 1000 دینار انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے رومی افسر کی باتیں نہایت صبر و تحمل کے ساتھ سنی۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ہمیں اتنا ذلیل اور کم حیثیت خیال کرتے ہو کہ گویا ہم تمہارے 2 دینار پا کر اسے بڑی دولت سمجھیں گے اور مال و مال ہو جائیں گے۔ میں تم سے بالکل صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ ہم نہ مال و دولت کے لالچ میں یہاں آئے ہیں، نہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہے۔ تم اگر ہمیں 1,00,000 دینار بھی پیش کرو تو بھی ہم اس مطالبے سے الگ نہیں ہو سکتے کہ اسلام قبول کرو، اور اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ دو، اور اگر یہ بھی ناگوار خاطر ہو تو آؤ ہم تم میدان جنگ میں نکل کر تلوار سے فیصلہ کیے لیتے ہیں، اور اس کے بعد تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ذلیل اور کم حیثیت کون ہے، تم کہ ہم۔ اب رومی افسر ناکام ہو کر چلا گیا اور دوسرے دن لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں نے آس پاس کے تمام نہروں کے بند توڑ دیے، جس سے لشکر اسلام کی راہیں دلدل، کیچڑ اور پانی سے ڈک گئیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے عزم و استقلال کے سامنے اس کی کچھ حیثیت نہ تھی، اور ان کا سیلاب کسی کے روکنے سے رکنے والا نہ تھا۔ وہ نہایت ثابت قدمی سے لڑتے رہے۔ اس موقع پر رومیوں نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، جن میں سے ایک حصہ فوج انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے قیس بن حبیرہ کو اس کے مقابلے کا اشارہ کیا، جنہوں نے آگے بڑھ کر سخت حملہ کیا اور بڑی خون ریزی ہوئی۔
اسی دوران میں رومیوں کا دوسرا دستہ بھی آ پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے مقابلے میں ایسرا بن مسروق کو بھیجا اور وہ آتے ہی دشمن رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ خون ریزی ابھی جاری تھی کہ تیسرا دستہ بھی پہنچ گیا۔ اب رومیوں کے تینوں دستے ایک ساتھ مل کر لڑ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید نے سب کو ایک ہی مرتبہ جا لیا اور اس شدت سے حملہ آور ہوئے کہ رومی ان کے حملے کی تاب نہ لا کر سب کے سب پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اب رومی منتظر تھے کہ ان کی امداد کے لیے مزید رومی فوج آ جائے، مگر حضرت خالد بن ولید کی تجربے کار اور دور رس نگاہوں نے ان کی کمزوری کو بانپ لیا اور حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اب رومی فوج ہم سے مرعوب ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ انہیں کمک ملے ان پر بھرپور حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے ان کی اس مناسب رائے سے اتفاق کرتے ہوئے دوسرے دن بھرپور حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے دوسرے دن لشکر اسلام کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ معاذ بن جبل کو میمنہ پر مقرر کیا، ہاشم بن عتبہ کو میسرہ پر اور پیدل فوج پر سعید بن زید مقرر کیے گئے۔ اس کے بعد سوار فوج حضرت خالد بن ولید کے ماتحت کر دی گئی۔ اس لڑائی میں رومی سپاہ کی تعداد 5000 تھی۔ وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکارے بجاتی ہوئی میدان جنگ میں آئی اور جنگی نقطۂ نظر سے 5 صفوں میں تقسیم ہو کر لڑنے لگی۔ لشکر اسلام میں چونکہ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید کا دستہ تھا، چنانچہ سب سے پہلے انہی سے مقابلہ ہوا۔ رومیوں نے ان پر اس قدر تیر برسائے کہ مجاہدین پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے اپنی جگہ بدل کر رومیوں کے میمنہ پر حملہ کیا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تھوڑی دیر کی ناکامی سے رومیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ ان کے میمنہ کی فوج نے باقی فوج سے الگ ہو کر حضرت خالد بن ولید کے دستے پر نہایت پرزور حملہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کا دستہ مسلحت سے پیچھے ہی پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ تاہم جب رومیوں کی فوج کا یہ دستہ حضرت خالد بن ولید کے دستے کو پیچھے دھکیلتا ہوا اپنی فوج سے بہت دور نکل آیا تو حضرت خالد بن ولید ان پر شیر کی طرح جھپٹے، یہاں تک کہ رومی فوج کا میمنہ سب کا سب گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ دوسری جانب قیس بن حبیرہ مصروف جہاد تھے اور انہوں نے رومیوں پر سخت حملہ کر کے ان کے میسرہ کو بے حد کمزور کر دیا۔ ابھی صرف قطب کی فوج مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم تھی کہ یہ دیکھ کر ان کی طرف ہاشم بن عتبہ بڑھے اور علم لے کر کہا کہ خدا کی قسم جب تک اسے رومیوں کے قطب میں نہ گاڑ آؤں واپس نہ آؤں گا۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے کود پڑے اور تلوار لے کر رومیوں کی فوج میں جا گھسے اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ میدان جنگ کو رومی کافروں کے ناپاک خون سے لالہ زار بنا دیا۔ بلاخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بد حواس ہو کر بھاگ نکلے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ فحل فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے فتح کی خوشخبری حضرت عمر فاروق کی خدمت میں بھجوائی اور لکھا کہ اب فحل کے باشندوں سے کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ باشندوں کو ذمہ قرار دیا جائے اور زمین بدستور کھیتی باڑی کرنے والوں کے پاس رہنے دی جائے۔ مختصر یہ کہ فحل کی مہم سر ہو جانے کے بعد اردن کے تمام شہر اور مقامات ایک ایک کر کے مسلمانوں نے آسانی سے فتح کر لیے۔ ان فتوحات میں جو اہم شرطیں غیر مسلم رعایا کے بارے میں طے کی گئیں وہ یہ تھیں کہ غیر مسلموں کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو، زمین، مکانات اور عبادت گاہوں کی پوری پوری حفاظت کی جائے گی۔ اب اردن کی فتح کے بعد شام کے 3 بڑے اضلاع اور شہر حمص، بیت المقدس اور انطاکیہ وغیرہ باقی رہ گئے تھے، جن کی فتح گویا سارے شام کی فتح کرنے کے مترادف تھی۔ چنانچہ اردن کی تسخیر کے بعد اب حمص کی باری آئی۔
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح راستے میں چھوٹے موٹے جتنے ایک شہر آتے گئے، یکے بعد دیگرے ان سب کو فتح کرتے ہوئے بالآخر حمص پہنچ گئے اور آتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت خالد بن ولید کے حمص پہنچنے سے پہلے ایک روز ایک صحابی جنہوں نے حمص کی جنگ میں بے مثال شجاعت اور جاں بازی کے جوہر دکھائے تھے، تنہا حمص کی طرف چل نکلے۔ وہ جب شہر کے قریب پہنچے تو راستے ہی میں انہیں رومیوں کے ایک دستے نے گھیر لیا۔ صحابی نے بڑی جرأت سے رومیوں کا مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ سواروں کو خاک و خون میں ملا کر سارے دستہ پر تنہا غالب آ گئے۔ رومی یہ صورتحال دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور دیر مسہل نامی ایک گرجا میں پہنچ کر چھپ گئے۔ وہ صحابی ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے اور خوب ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن یہاں گرجے میں چونکہ پہلے سے اور بھی کافی رومی افراد موجود تھے، اس لیے ان سب نے مل کر ان پر حملے کیے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور چور ہو کر گرے اور شہید ہو گئے۔ اب رومیوں کی ذہنیت دیکھیے کہ جب وہ ایک اکیلے بہادر کو سب مل کر شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو باعزم خود اپنے آپ کو مسلمانوں کے مقابلے میں دلیر خیال کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید جب حمص پہنچے تو رومیوں نے بڑی سرکشی دکھائی اور کیسر روم کی طرف سے امداد پہنچنے کے انتظار میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ کیسر روم ہرقل نے اہل حمص کی امداد کے لیے ایک فوج روانہ کر دی تھی، تاہم حضرت سعد بن وقاص نے جو اس وقت عراق کی مہم پر تھے، اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج کر اس کا راستہ روک لیا اور اس طرح اہل حمص نے ہرقل کی مدد سے محروم ہو جانے کے سبب آخر کار نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ وہ شہر کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ابو عبیدہ اہل شہر سے بڑی مروت کے ساتھ پیش آئے اور ان پر حضرت عبادہ ابن صامت کو ناظم مقرر کر کے پھر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں شیراز، حماد اور مارات النعمان کو فتح کرتے ہوئے آخر میں ازکیہ پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ ازکیہ کا قلعہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا، اس لیے آسانی سے فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے دشمن سے چپکے اس کے چاروں طرف غار کھدوا دیے۔ پھر جب یہ کام مکمل ہو گیا اور دشمن رومی اس عرصے میں تمام کارروائی سے قطعی بے خبر رہے تو انہیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے محاصرہ اٹھا کر حمص کی طرف چل دیے۔ رومیوں نے جو دیکھا کہ لشکر اسلام تنگ آنے سے اٹھ کر چل دیا تو اسے اپنے حق میں تائید غیبی خیال کیا اور شہر پناہ سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ ادھر لشکر اسلام جو تھوڑی دور جا کر رات کے اندھیرے میں واپس آ گیا تھا اور غار میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا، دشمن رومیوں کو غافل پا کر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا۔ رومی اس غیر متوقع حملے سے بوکھلا اٹھے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ازکیہ کی فتح کے بعد اب حضرت ابو عبیدہ نے کیسر روم ہرقل کے پایہ تخت انطاکیہ کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکم دیا کہ اس سال مزید آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اسلامی لشکر جہاں تہاں تھا وہیں رک گیا اور بڑے بڑے مفتوحہ شہروں میں نظم و نسق کے قائم رکھنے کے لیے افسروں کو مقرر کر دیا گیا۔ مثلاً حضرت خالد بن ولید دمشق پر، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح حمص پر اور حضرت عمرو بن عاص حمص پر منتظم و نگران مقرر ہوئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انطاکیہ پر حملے اور اس دوران ہونے والے واقعات اور اس کے بعد کے حالات ذکر کریں گے۔
تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔